السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه، اما بعد۔ معزز حاضرین، آج کی اس مجلس میں ہم کتب ستہ کے مصنفین اور مؤلفین میں سے آخری نام امام ابن ماجہ رحمہ اللہ کا تذکرہ کریں۔ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ کا نام، ان کی کنیت کیا ہے؟ ابو عبداللہ محمد بن یزید بن عبداللہ ربعی قزوینی ابن ماجہ کے نام سے معروف اور مشہور ہے۔ ان کی کنیت ابو عبداللہ تھی اور نام جیسا کہ بتایا گیا محمد، اور ان کے والد کا نام یزید تھا۔ ابن ماجہ کے نام سے مشہور ہیں، یعنی ماجہ کے بیٹے۔ اب یہ ماجہ کون تھے؟ تو بعض لوگوں نے ماں کا نام بتایا ہے اور بعض لوگوں نے والد کا لقب بتایا ہے کہ ان کے والد ماجہ کے نام سے اس علاقے میں مشہور تھے، اسی لیے ابن ماجہ ان کو کہا جاتا ہے کہ ماجہ کے یہ بیٹے ہیں۔ پیدا کب ہوئے؟ 209 ہجری 209 ہجری میں حضرت امام ابن ماجہ رحمہ اللہ پیدا ہوئے۔ اور کہاں پیدا ہوئے؟ جیسا کہ میں نے کہا قزوینی ان کی نسبت ہے۔ قزوین یہ ایران کا ایک علاقہ ہے، اسی علاقے میں امام ابن ماجہ رحمہ اللہ پیدا ہوئے اور اسی علاقے کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کو قزوینی کہا جاتا ہے۔ پیدائش کے بعد بچپن میں ابتدائی تعلیم گاؤں میں، علاقے میں جہاں پیدا ہوئے تھے وہیں حاصل کیا، اور پھر جب عمر 11 سال 12 سال سے زائد ہوئی تو پھر علم حدیث کی طرف انہوں نے رجوع کیا، اور جب عمر 21 یا 22 سال کو پہنچی، یعنی 21 یا 22 کو پہنچے، تو پھر مختلف ملکوں کا، مختلف علاقوں کا سفر کرنا امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے شروع کیا۔ چنانچہ آپ دیکھیں 230 ہجری، یعنی جب عمر 21 یا 22 سال کی، 230 ہجری میں وہاں سے باہر کے علاقوں کا سفر شروع ہوا۔ تو اب تک جتنے لوگوں کا میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا ہے، نام لیا ہے، ان میں امام ابن ماجہ رحمہ اللہ سب سے زیادہ علاقوں کی طرف گئے، سب سے زیادہ ملکوں کی طرف گئے۔ اس سے پہلے جو نام لیے گئے وہ سارے لوگ بھی گئے، لیکن امام ابن ماجہ رحمہ اللہ ان کے مقابلے میں کئی زیادہ علاقوں کی طرف گئے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ پہلے جو علماء گئے، جن علاقوں میں گئے محدثین، وہاں بڑے بڑے علماء محدثین موجود تھے، ان سے علم لے لیا۔ لیکن امام ابن ماجہ رحمہ اللہ کا جب دور آیا اور یہ اپنے علاقے سے جب دوسرے علاقے کی طرف نکلتے، اس سے پہلے ہی تقریباً تمام بڑے علماء اور محدثین کا انتقال ہو چکا تھا، اور جو دوسرے شاگرد تھے ان بڑے محدثین اور علماء کے، وہ اور دیگر دوسرے علاقوں کی طرف پھیل چکے تھے، اسی لیے دوسرے علاقوں کی طرف جانا ان کے لیے ضروری ہو گیا۔ جہاں پہلے علم ایک ہی شہر میں مختلف محدثین سے مل جا رہا تھا، وہیں اب محدثین اور زیادہ پھیل گئے، تو اسی ایک حدیث یا 2 حدیث 10 حدیث کے لیے جو الگ الگ سندوں سے آئی ہوئی ہے، اس کو لینے کے لیے اور زیادہ علاقوں کی طرف امام ابن ماجہ رحمہ اللہ کو اور ان کے بعد کے زمانے والے لوگوں کو سفر کرنا پڑا۔ چنانچہ مکہ، مدینہ، کوفہ، بصرہ، بغداد، خراسان، مصر، شام، دمشق، حمص اور اصفہان، عسقلان اور نیسابور وغیرہ، یہ تمام بڑے بڑے علاقے جو مشہور علاقے تھے علم کے لیے، حدیث کے لیے، فقہ کے لیے، محدثین کے لیے، علماء کے لیے، ان تمام بڑے علاقوں کا امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے سفر کیا اور مختلف اساتذہ کے سامنے بیٹھے، ان سے علم حاصل کیا، ان سے حدیث سنا، حدیث نوٹ کیا، ان کو حدیث سنایا، انہوں نے تصدیق کی، اجازت دی کہ جاؤ اب تم حدیث بیان کر سکتے ہو، لوگوں کو سنا سکتے ہو۔ چنانچہ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ لوٹ کر آئے تو سب سے پہلے اپنے علاقے قزوین سے انہوں نے حدیث کا درس دینا شروع کیا۔ اس سے پہلے ان کے اساتذہ میں مشہور نام حافظ ابن مصعب زبیری رحمہ اللہ، احمد بن ابو بکر العوفی، حافظ ابراہیم بن المنذر، حافظ زبیر بن بکار اور ابو بکر بن ابی شیبہ وغیرہ، جو ابن ابی شیبہ کے نام سے مشہور ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ ایک مشہور کتاب ہے حدیث کی، تو امام ابو بکر بن ابی شیبہ یہ بھی ان کے استاد ہیں ابن ماجہ رحمہ اللہ۔ آپ دیکھیں ان کے اساتذہ جو 5 نام میں نے آپ کے سامنے لیے، یہ بہت زیادہ اتنے مشہور نہیں ہے کہ لوگ جانتے ہوں، جیسے امام بخاری مشہور ہے، امام احمد بن حنبل مشہور ہے اور امام مسلم مشہور ہے، ویسے
حاصل کر کے آئے اور تدریس دینا شروع کیا یا تدریس کرنا شروع کیا، لوگوں کو پڑھانا اور سنانا اور بتانا شروع کیا، تو ان کے تلامذہ، ان کے شاگردوں کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ ان سے علم حاصل کرنے والوں کی بہت بڑی تعداد، اتنی بڑی تعداد کہ آپ گن نہیں سکتے، کیونکہ لوگوں کا شوق بڑھتا جا رہا تھا حدیث کے تعلق سے، اس لیے اور زیادہ لوگ حدیث کی طرف راغب ہو رہے تھے، حدیث سن رہے تھے اور سماعت کر رہے تھے۔ احمد بن ابراہیم القزوینی ان کے شاگرد ہیں، حافظ ابو یعلا الخلیلی ان کے مشہور شاگرد ہیں، ابو الحسن القطان جو ان کے مشہور شاگردوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے امام ابن ماجہ رحمہ اللہ سے حدیث روایت کی ہے اور ان کی روایتیں سنن ابن ماجہ میں موجود ہیں، سلیمان بن یزید، ابو جعفر محمد بن عیسیٰ وغیرہ۔ اور حضرت امام ابن ماجہ رحمہ اللہ صرف اپنے علاقے میں رہ کر کے انہوں نے نہیں پڑھایا، بلکہ حمزان روم کا ایک علاقہ ہے، غالباً وہاں گئے، اصفہان گئے، بغداد گئے، مختلف علاقوں کی طرف سفر کیا پڑھنے کے لیے بھی اور پڑھانے کے لیے بھی امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے۔ علمی مقام و مرتبہ کیا ہے امام ابن ماجہ رحمہ اللہ کا؟ حافظ ذہبی رحمہ اللہ جو تاریخ کے اور رجال کے بہت بڑے ماہر ہیں اور علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، یہ کہتے ہیں کہ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ حافظ الحدیث یعنی حدیث کے بہت بڑے حافظ، ناقد فن یعنی اپنے فن کے ماہر، چھان بین کرنے والے، راست باز یعنی سچائی کو لازم پکڑنے والے، سچائی کے ساتھ حدیثیں بیان کرنے والے اور بہت گہرے اور وسیع علم رکھنے والے تھے امام ابن ماجہ رحمہ اللہ۔ دوسری جگہ فرماتے ہیں حافظ ذہبی رحمہ اللہ کہ آپ بہت بڑے حافظ تھے اور قزوین جو علاقہ تھا، اس قزوین کے علاقے میں جو بڑے علماء، محدث، مفسر پیدا ہوئے، ان میں ایک بڑا نام امام ابن ماجہ رحمہ اللہ کا ہے۔ ابو یعلا الخلیلی جو ان کے شاگرد ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرے استاذ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ بہت زیادہ ثقہ یعنی قابل اعتماد، قابل حجت اور علوم حدیث کی معرفت رکھنے والے تھے، حدیث کے علم کے بہت بڑے جانکار اور ماہر تھے۔ علامہ سندھی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ مسلمانوں کے اماموں میں سے ایک امام ہیں، بہت بڑا ان کا مقام ہے، بہت زیادہ پرہیزگار تھے اور بلا کسی اختلاف کے تمام لوگوں کے اتفاق کے ساتھ وہ امام بھی تھے، ثقہ بھی تھے اور حدیث کے بہت بڑے ماہر تھے۔ یہ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ کا علمی مقام و مرتبہ ہے۔ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے جیسا کہ آپ جانتے ہیں حدیث کی کتاب لکھی جسے سنن ابن ماجہ کہا جاتا ہے، اور حدیث کی جو مشہور 6 کتابیں ہیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابو داؤد اور سنن ترمذی، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ، تو سنن ابن ماجہ کا نام 6 نمبر پر آتا ہے کتب ستہ، حدیث کی 6 مشہور کتابوں میں سے 6 نمبر پر سنن ابن ماجہ کا نام۔ اس کتاب کے علاوہ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے ایک اور کتاب لکھی تھی، تفسیر یعنی قرآن کی تفسیر انہوں نے لکھا تھا، لیکن اب وہ اس زمانے میں موجود نہیں ہے، غائب ہو گئی، ختم ہو گئی، جل گئی، کیا ہو گیا اللہ عالم، لیکن اس زمانے میں ان کی تفسیر موجود نہیں ہے۔ لیکن بہرحال کتابوں میں یہ بات موجود ہے تاریخ کی کہ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ بہت بڑے مفسر بھی تھے اور انہوں نے تفسیر کی بھی کتاب لکھی تھی۔ ایسے ہی یہ کتاب انہوں نے اپنے علاقے کی تاریخ پر لکھی تھی، تاریخ قزوین کے نام سے، لیکن وہ کتاب بھی موجود نہیں ہے۔ اور کل ملا جلا کر امام ابن ماجہ رحمہ اللہ کی یہی ایک کتاب جو حدیث کی کتاب ہے جسے ہم سنن ابن ماجہ کہتے ہیں، یہ حدیث موجود ہے۔ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ کی اس سنن کی خصوصیات کیا ہیں، سنن ابن ماجہ کی خصوصیات کیا ہیں؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ سنن ابن ماجہ یہ ابواب کی ترتیب اور تنظیم اور حدیث کو ایک ترتیب اور سلیقے کے ساتھ رکھنے کے اعتبار سے امام ابن ماجہ رحمہ اللہ کی یہ کتاب دیگر کتابوں سے ممتاز ہے۔ ایسے ہی امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اس کتاب میں 482 حدیثیں ایسی صحیح حدیثیں اس کتاب میں رکھی ہوئی ہیں جو پہلے کی 5 کتابوں میں موجود نہیں۔ پہلے کی 5 کتابوں میں یہ صحیح حدیثیں موجود نہیں ہیں، لیکن یہ 482 صحیح حدیثیں سنن ابن ماجہ کے اندر موجود ہیں۔ اور امام ابن ماجہ رحمہ اللہ کی یہ کتاب جو ہے سنن ابن ماجہ، اس میں تکرار نہیں ہے، جیسے صحیح بخاری دیکھیں آپ، صحیح مسلم، اس میں ایک ہی حدیث کئی موقع سے کئی مسئلے کے تحت آئی ہوئی ہے، لیکن امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے حدیث کی تکرار نہیں کی ہے کہ وہی حدیث ایک سے زائد مقام پر لائے ہوں، بلکہ ایک حدیث ایک ہی جگہ پر ہے، دوسری
دوسرا جو مسئلہ سمجھانے کے لیے اس کے لیے وہ دوسری حدیث لے کر کے آئے ہوئے ہیں، تو اس میں تکرار بھی نہیں ہے۔ ایسے ہی امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے 3002 حدیثیں 3002 ایسی حدیثیں اپنی اس کتاب میں رکھی ہیں جو پہلے کی 5 کتابوں میں موجود تو ہیں لیکن ان کی سندیں اور ہیں، اور اسے 3200 جو حدیثیں سنن ابن ماجہ میں ہیں یہ کسی اور سند سے، یعنی بالکل نئی سند سے، جو اس سند سے یعنی اس سند کے علاوہ ہے جو پہلے کی 5 کتابوں میں موجود ہے۔ یعنی اگر وہی 3002 حدیثیں اگر صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ترمذی، سنن ابو داؤد، سنن نسائی میں ایک واسطے سے ہیں تو امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اس واسطے کو اپنی کتاب میں درج نہیں کیا ہے، بلکہ سیم حدیث کو اور انہی تمام احادیث کو کسی دوسری اور نئی سند سے لائے ہوئے ہیں، اور یہ اس اعتبار سے ان کی کتاب کی خصوصیت ہے کہ ایک نئی سند لوگوں کو دریافت ہوئی۔ اسی لیے میں نے کہا کہ مختلف علاقوں میں جانے کا فائدہ ہوتا تھا محدثین کو، اسی لیے جاتے تھے کیونکہ اور کئی سندوں سے ان کو حدیث مل جاتی تھی۔ اور آپ یہ بات بھی یاد رکھیں، جس کے پاس جتنی زیادہ سند ہوتی تھی وہ اتنا ہی زیادہ حدیث کا ماہر سمجھا جاتا تھا، اور جس کے پاس جتنی زیادہ اعلیٰ سند ہوتی تھی وہ اور اتنا ہی زیادہ حدیث کا ماہر سمجھا جاتا تھا۔ تو اس لیے 3200 حدیثیں ایسی ہیں جو پہلے کی کتابوں میں ہیں تو لیکن کسی اور سند سے، اور یہاں کسی اور سند سے اور نئی سند سے امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے رکھی ہوئی ہے۔ ایسے ہی 1339 ایسی حدیثیں جو صحیح ہیں، ضعیف ہیں، بعض من گھڑت بھی ہیں، لیکن یہ 1339 ٹوٹل ایسی حدیثیں ہیں جو پہلے کی 5 کتابوں میں نہیں ہیں۔ اس سے پہلے میں نے کہا 482 صحیح حدیثیں نہیں ہیں پہلے کی کتابوں میں، اس میں لیکن ٹوٹل کل ملا کر کے 1339 ایسی حدیثیں ہیں جو پہلے کی کتابوں میں نہیں ہیں، اور امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب میں درج کیا۔ اس اعتبار سے اسی لیے اس کتاب کو کتب ستہ میں رکھا جاتا ہے، حالانکہ بعد میں لکھی گئی ہے اور بہت زیادہ اس میں احادیث بھی نہیں، کل ملا جلا کر کے 4000 کچھ حدیثیں ہیں، لیکن اس کو علماء نے کتب ستہ میں شمار کیا اس کی ان خصوصیات کی وجہ سے اور ان وجوہات کی وجہ سے جو امام ابن ماجہ رحمہ اللہ کی خصوصیات میں سے ہیں، اور بطور خاص انہوں نے اس کتاب میں ان احادیث کو رکھا ہے۔ یہ کتاب تھی سنن ابن ماجہ، امام ابن ماجہ رحمہ اللہ کی جو حدیث کی صورت میں انہوں نے لکھا ہے، اور 22 رمضان 273 ہجری 64 سال کی 64 سال کی عمر میں حضرت امام ابن ماجہ رحمہ اللہ کا انتقال ہوا۔ ابو بکر اور عبداللہ ان کے 2 بیٹے تھے، انہوں نے کفن دفن کا انتظام کیا اور غسل وغیرہ دیا، جنازہ تیار ہوا تو ان کے بھائی عبداللہ تھے، انہوں نے اپنے بھائی ابن ماجہ کی نماز جنازہ پڑھائی اور ان کو ان کے علاقے میں تدفین کر دی گئی، ان کی تدفین ہو گئی۔ ان کے انتقال کے بعد گویا کہ حدیث کا ایک بہت بڑا عالم، بہت بڑا جانکار، اس کا انتقال ہو گیا، لوگ بہت زیادہ غم زدہ ہوئے، پریشان ہوئے، شعراء نے شاعری کے ذریعے اپنے غم کا اظہار کیا، لکھنے والوں نے اپنی تحریروں کے ذریعے اپنے غم کا اظہار کیا، اور لوگوں نے کہا آج ہمارے علاقے سے علم و فن کا ایک بہت بڑا امام، حدیث کا بہت بڑا ماہر ابن ماجہ آج ہمارے علاقے سے دوسرے علاقے کی طرف، اس دنیا سے آخرت کی طرف چلا گیا۔ لوگ مغموم ہوئے، پریشان ہوئے۔ اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ، اللہ اوپر اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، آمین۔ صلی اللہ علیہ النبی الکریم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔